زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، دھیان سے استعمال کرنی چاہیے۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا خیال رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ نہ سننا چاہیں تو دنیا میں کوئی آواز نہیں، سننا چاہیں تو ہر چیز بول رہی ہے، ساری بات احساس کی ہے۔ تالابوں کی چوکیداری کرنے والے سمندروں پر حکمرانی نہیں کرتے۔ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے، کہیں ٹکتا نہیں۔ محبت میں ایک ہی وقت میں جوڑنے اور توڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مجھ کو روکا ہوا ہے لمحوں میں، زندگی خود گزرتی جاتی ہے۔ جیسا انسان کا اندر ہوگا، قیامت میں اللہ اسی صورت پر اس کا حشر کرے گا۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ جتنی بڑی غلطی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ سچی توبہ کرنے والوں کی کہانی بالکل ایسی ہوتی ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ محبت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو۔ طاقت دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ رحم کرنے والوں کے آس پاس اللہ کی رحمت کی مہک آتی ہے۔ مشکل راستے کی منزل پر ہی خزانہ ملتا ہے، آسان راستے ویرانوں تک جاتے ہیں۔ تباہی کبھی نہیں آتی اگر انسان برے اعمال سے اس کو آواز نہ لگائے۔ تکلیف آئی، کچھ لوگ تمہارے ساتھ رہے، کچھ لوگوں نے تم سے منہ پھیر لیا۔ اب تم سب کو پہچان لو اور تکلیف کا شکر ادا کرو۔ محبت کو عزت کا ساتھ ملا رہے تو محبت ڈٹ جاتی ہے، زندگی بھر کا ساتھ بن جاتی ہے۔ راستے سے پتھر ہٹا دو تو رب مل جاتا ہے۔ ایسے رب کا حکم ماننے والے لوگ سگے رشتوں کو تکلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ حیرت ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتا ہے۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربان نہ کریں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو بہت کم لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ زمانہ حقیقت میں امن اور کمال کا زمانہ ہوگا۔ کچھ لوگ کتاب، دوات اور قلم کی مدد سے کمال تک پہنچتے ہیں، اور کچھ لوگ تانبے کو ڈھال کر اور اس میں اپنی محبت ڈال کر کمال تک پہنچتے ہیں۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرنے چاہیے، رب کی بھیجی ہوئی کتاب سے کرنے چاہیے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ کوئی انسان کسی اور کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتا، اور نہ کسی کے دل سے کسی اور کی محبت نکال سکتا ہے، یہ تو صرف رب ہی کرتا ہے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تبھی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔
اللہ جن دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں اندر میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کر دیتا ہے۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غمزدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو ہی خود اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہی ہے۔ ہمارے پیچھے کیا تھا ہم بھلانا چاہتے ہیں، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ خود بہتر جانتا ہے۔ ایسے کام کیوں کریں کہ کل ہمارے اپنے اعضاء، ہمارا اپنا جسم ہمارا ساتھ نہ دے۔ بہت کچھ سنجیدہ نہیں چل رہا، تبھی تو بہت کچھ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی صورت اتنی خوبصورت نہیں کہ اس صورت میں گم ہو کر رب کو بھلا دیا جائے۔ تعریف کے قابل صرف ایک رب کی ذات ہے، جس نے اس کی سچے دل سے تعریف کی وہ خود قابل تعریف بن گیا۔ جب روح کو محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت کسی بھی دوری سے تڑپتی نہیں اور کتنے بھی قریب ہو کر اکتاتی نہیں۔ وہ چہرہ جو تمہارے اندر موجود ہے اسے باہر کے چہرے سے زیادہ نکھرا ہوا رکھو، کیونکہ قیامت کے دن اس اندر کے چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جو لوگ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ نیکی مشکل ہے، یقیناً یہ ان کا بہانہ ہے۔ جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں، ان کو دیکھنا اور چھونا ممکن نہیں، وہی چیزیں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہیں، دن اور رات سے بڑی، مجھ سے اور تجھ سے بڑی۔ بھیڑ میں رہنے والے تو پھر وہی کرتے ہیں جو مشہور ہوتا ہے۔ سچ اور حقیقت اکثر تنہائی کے دوستوں کے ہاتھ آتی ہیں۔ جس کو یہ وہم ہے کہ جو اسے معلوم ہے صرف وہی سچ ہے، تو اسے کچھ نہیں معلوم۔ زندگی جتنی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، انسان اتنا ہی آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ دھوکہ ہے ہمیں کہ ہمارے فیصلوں سے ہم کچھ بن جائیں گے۔ سب سے بڑا درجہ انسان ہونا ہے، اور ہمارا انسان ہونا ہمارا فیصلہ نہیں تھا۔ ہم نے جو سوچا وہ ہمارا مستقبل ہے، اور ہماری سوچ ہی ہماری آخرت ہے۔ جس نے دعا مانگی اس کو اللہ نے اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں حکم ہے کہ زندگی گزارو جیسی بھی ہو، اور موت کی تیاری کرو، موت کی خواہش اور تمنا نہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ کچھ چہرے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یوں کہ جب بھی انہیں دیکھو کچھ بہت خوبصورت یاد آ جاتا ہے، جیسے انہیں دیکھنے سے ہی دل ہلکا ہو گیا ہو۔ اللہ اور بندے کے بیچ ایک رسی لگی ہے، وہ بندہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے سلجھا ہوا رہتا ہے، اور جس بھی بندے نے دنیا کے ٹیڑھے راستے چنے اس کی رسی الجھ جاتی ہے۔ انسانیت کا جہاز دنیا کے سمندر میں ڈوبنے والا ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کو اس ڈوبتے ہوئے جہاز میں ایک کشتی کا ٹھکانہ مل جاتا ہے، اور ان کو اس کشتی کا پتہ اللہ بتاتا ہے۔ دینداری نے جسے سخت بنا دیا اسے دینداری ملی ہی نہیں۔ اللہ پر کتنا بھروسہ ہے یہ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی پر مشکل وقت آن پڑتا ہے۔ جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، سمجھانے کی بڑی کوششیں کرتا ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ جس طرح عزت مانگ کر نہیں لی جا سکتی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، اسی طرح علم مانگ کر نہیں لیا جا سکتا، یہ کوششوں سے ملتا ہے، محنتوں سے ملتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے
کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اے مولا، تیرے بندے میرے سوا بہت، پر میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جو ذات سب بدل دیتی ہے وہ تیرا غم بھی خوشی میں بدل دے گا۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو پھر آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ بے شک ہمارا رب ہمیں آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی اور غم کی انتہا پر ٹوٹ جاتی ہے۔ لفظوں کی قیمت ہوتی ہے جسے کبھی نہ کبھی ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اگر اس قیمت کا اندازہ نہ ہو تو پھر بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو، یہ تمہارے الفاظ بن جائیں گے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، اچھوں کے ساتھ امتحان بہت ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: نماز، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو پھر تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ اللہ کافی ہے دوست کے طور پر بھی، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ عجب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، درود آپ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے سہارے کے بغیر نہ آج تک انسان کی کشتی کنارے لگی ہے اور نہ کبھی لگے گی۔ تم جو انسانوں سے محبت کی بھیک مانگتے ہو وہ محبت صرف اللہ سے مانگ کر دیکھو، بس ایک وہی تو ہے جس کی محبت میں بے وفائی نہیں۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا معلوم ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ اپنا ناقص عمل بھی بھلا چنگا معلوم ہوتا ہے، اور دوسروں کا شاندار عمل بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے۔ انسان صرف اپنا سگ ہوتا ہے، اسے درد صرف اپنا محسوس ہوتا ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اپنی یادوں کے ساتھ جنگ مت لڑیں، آپ ہار جائیں گے۔ ان کے ساتھ صلح رکھیں اور سکون کو روح پر حاوی ہونے دیں۔ جس سے محبت ہو اسے ہر حال میں دعا ہی دی جاتی ہے۔ مخلص لوگ نیت کے خراب نہیں ہوتے، اور جن کی نیتیں خراب ہوں وہ لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ مومن سادہ ہوتا ہے مگر بیوقوف نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے مگر مکار نہیں ہوتا۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہیں جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔
جب اللہ کی مصلحت سمجھ آ جاتی ہے تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ گناہ کسی کانٹے کی طرح مسلسل دل میں چبھتا رہتا ہے، اسے چھوڑا نہ جائے تو یہ دل کو زخمی کر دیتا ہے، پھر بے چینی اور خلش وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محرومی کی کڑواہٹ کیا ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال اور اپنی حالت پر مطمئن ہو۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب سے رکھیں جو ہمارے اندر بکھر چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے اندر کسی چیز کو جگاتے ہیں وہ کبھی آپ کے اندر سے نکلتے نہیں، چاہے وہ آپ کو الوداع کہہ دیں۔ عام سی بات ہے، لیکن ادب کا تقاضا اور سلیقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ساتھ کسی تصویر کو بیان کریں تو کبھی نہ کہیں کہ فلاں صاحب میرے ساتھ کھڑے یا بیٹھے ہیں، بلکہ میں فلاں صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بے زبان تکیے کسی کو ہماری بھاری بھرکم یعنی بوجھل سروں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اپنی قیمت کا تعین آپ خود کرتے ہو، کسی کی شان و شوکت دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو۔ قیمت اگر وزن سے ہوتی تو پتھر کی چٹانیں ہیرے سے زیادہ مہنگی ہوتی۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو آپ کا وہ حصہ دیتا جائے جو آپ میں کم ہے۔ آپ کی زندگی کے بہادر فیصلوں میں سے ہے کہ آپ کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز کو پورے طور پر آپ چھوڑ دیں۔ لوگوں کی اصلیت ان کا وہ رویہ ہوتا ہے جو ان کے عمل سے ظاہر ہو، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ کچھ دل مسجد ہی ہوتے ہیں، احتیاط کیجیے، ایسے کسی دل کو ڈھا مت دینا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی تو انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا، اور آسمان والا اپنے لاڈلوں کے لاڈ اور نخرے زمین والوں سے زیادہ پورے کرتا ہے۔ ہم کسی کے نہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ ہر چیز کے وجود کا رب ہے، وہ اپنے لطف اور کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ، ہم ڈرتے ہیں کہ تیرا کوئی بندہ ہم سے شکایت رکھے۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کی زندگی سے ایسے گزار دے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ رات کو اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں جبکہ اللہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کبھی چیزوں کو آگے ضرور فرما دیتا ہے، لیکن وہ آپ کے دل کو بھولتا کبھی نہیں جسے انتظار نے تھکا دیا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، ہمیں کسی ایسے انسان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ تو سب جانتا ہے اور میں بالکل نہیں جانتا، تو سب قدرت رکھتا ہے جبکہ میں کچھ طاقت نہیں رکھتا، اور تو تمام غیبوں کو بہترین جاننے والا ہے۔ آسمانوں میں قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے بندے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بند گلی سے، لا حاصل کوشش سے، ناکام یقین سے، اور اس بات سے کہ ہمارا دل کسی ایسی چیز یا شخص کے ساتھ جڑ جائے جو ہمارا ہے ہی نہیں۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو دیکھا؟ جواب آیا بہت بار۔ پوچھا کب اور کیسے؟ جواب آیا جب جب اس نے میری پردہ پوشی فرمائی، میرے گناہوں کو چھپا لیا، مجھے رزق دیا، مجھے صحت عطا کی۔ اے مولا، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم پر مت ڈالیو۔
اے دلوں کے حال جاننے والے مہربان رب، ہماری بے بسی کے عالم میں مانگی ہوئی تمام دعائیں قبول فرما۔ جس کی روح آپ کی جیسی ہو، آپ سے مشابہت رکھتی ہو، وہ جانتا ہے آپ کو الفاظ کے بغیر کیسے پکارا جائے۔ کچھ آوازیں الفاظ کا استعمال نہیں کیا کرتی، لہٰذا دھیان سے سنو۔ مجھے معلوم ہے مولا تو دیکھ رہا ہے زمین والوں کا زمین پر خدا ہونا۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتماد ہو، اپنے راز اپنے تک ہی رہنے دو۔ اے میرے ساتھی، میرے دوست، اے اللہ کے بندے، تجھے معلوم بھی ہے کہ فیض، راحت، سکون اور نعمتیں کہاں اور کب ملیں گی۔ ان سب چیزوں کی شروعات ادب سے ہوتی ہے، سر کو جھکا دینے سے ہوتی ہے، مان لینے اور مان رکھنے سے شروع ہوتی ہے، والدین اور استاذ کے پیر دبانے سے شروع ہوتی ہے۔ تو پھر جلدی کر اور خدمت میں لگ جا۔ سوال کرنا چھوڑ دے، الٹا جواب دینا چھوڑ دے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑ دے، دوسروں کو کم سمجھنا چھوڑ دے۔ مختصر کہوں تو یہ کہ عاجز بن، اللہ کا بندہ بن، اللہ کا پیارا بن جا، مسجود ملائکہ ہونے کا ثبوت دے، دوسری تمام مخلوق کو مطمئن کر کہ تیرے والد کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا تھا۔ اللہ کی دوستی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تجھے کائنات کے راز ملیں گے، ضرور ملیں گے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تیری زندگی اللہ کی یاد میں گزرے گی۔ اللہ کے دیے ہوئے دین کو سر کا تاج بنانا ضروری ہے، اس کے حکموں کی پیروی ضروری ہے۔ ہاں، یہ سب بہت ضروری ہے۔ جب اللہ کے بندے اپنے پرانے دنیاوی دوستوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، لوگوں اور دنیاوی چیزوں کا ملنا نہ ملنا برابر ہے، لیکن ہاں، ہمارا محبت بھرا سلام لے جاؤ۔ ساری پریشانی ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنا مقصد ہی یاد نہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ تو اس دنیا میں گھر بنانے آیا ہے، مقام عہدہ حاصل کرنے آیا ہے، لیکن دیکھو، میں پھر تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تو ایک راہی ہے۔ اپنے سفر پر دھیان دے، منزل یعنی آخرت کی جستجو میں لگا رہے۔ کوئی راستے پر چلنے والا مسافر راستوں میں گھر بناتا ہوا نہیں دیکھا گیا، بس وہ تھک کر کہیں ٹھہر جانے کا انتظام ضرور کر لیتا ہے۔ ہر مٹی سے برتن نہیں بنا کرتا، برتن بنانے والی مٹی خاص ہوتی ہے اور مٹی کے نیچے عام نظروں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کمہار کے سوا کسی دوسرے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی، اس کے ذرات میں وہ خاص تعمیری اجزاء ہوتے ہیں جو عام مٹی میں نہیں ہوتے۔ اور پھر مٹی تو ایک مثال ہی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ شاید تو سمجھ جائے، تیرا کچھ فائدہ ہو جائے۔ مانو یا نہ مانو، قبول کرو یا نہ کرو، فیصلہ تو اللہ کا ہی چلے گا۔ کسی کو بھی کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں، سوال تو تم سے کرے گا وہ، تمہاری عمر، جوانی، مال اور نعمتوں کی فضول خرچی کا۔ وہ کام جو بہت جلد قبول ہو جاتا ہے، اللہ کو بہت راضی کر دیتا ہے، وہ اس کی مخلوق کی خدمت ہے، اور اس خدمت میں بیمار کا پہلا نمبر ہے۔ اللہ کے یہاں تمہاری کوئی چیز نہیں خریدی جائے گی، سب فضول ہے، مگر یہ کہ بندے کے پاس ایک پاک دل ہو جو اخلاص سے بھرا ہوا ہو۔ ہاں، تو پھر ایسے بندے کی قیمت اس کا رب خوب دے گا، بہت بہت دے گا۔ ہر ملاقات کی ایک شرط ہے اور وہ تنہائی ہے۔ جب تک تو اپنے دل کو تنہا نہیں کر لیتا، تب تک تیرے دل کی ملاقات تیرے رب سے نہیں ہوگی، یہ ناممکن ہے۔ دیکھو، اللہ کو تم سے نتیجہ نہیں چاہیے کہ تم سے وہ تمہارے نیک کوششوں کے نتیجے مانگے، اسے تو صرف تمہاری مخلص کوششیں چاہیے، تو کوشش کرو اور کیے جاؤ۔ کسی دولت مند اور عہدے دار بندے کو دیکھ کر دل میں اس کا رعب نہ بٹھایا کر، رعب تیرے دل میں صرف اللہ کا ہو، اس کے علاوہ کوئی دولت مند نہیں، سب کے پاس رب کی عطا کی ہوئی چیزیں ہی ہیں۔ علم تو بہت ہے، مگر دل کا علم بہت خاص ہے۔
خاص بندوں کے پاس ہی ہوتا بھی ہے۔ ایسا کوئی بندہ تلاش کر، وہ اس طرح کے نفس کی خواہش چھوڑ اور دل کو اپنے خالی کر دنیا کے شور سے، اللہ کا فقیر ہو جا، پھر اللہ اپنے کسی بندے کو تیرے حصے کا علم دے کر بھیج دے گا۔ اللہ کا سچا بندہ ڈھونڈنے نکلو تو جوتیاں گھس جائیں گی، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کسی پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن تیری تڑپ جس دن سچی ہو گئی، اس دن اللہ اپنے دوست کو تیرے دروازے پر ہی بھیج دے گا، اور وہ اپنے ساتھ وہ سب کچھ لائے گا جس کی تجھے ضرورت ہے۔ اسی لیے تو مولائے روم نے فرمایا، پانی مت تلاش کر، پہلے پیاس پیدا کر۔ اپنے دل ہی کو دیکھ لے، کیا کبھی یہ سکون سے بیٹھا بھی ہے؟ کبھی ماضی کی طرف بھاگتا ہے، کبھی مستقبل پر اس کی نظریں لگی رہتی ہیں، تجھے فرصت کی 2 سانسیں بھی نہیں لینے دیتا۔ تو اس کا مالک ہے، لیکن ہر حکم اس کا تیرے اوپر چلتا ہے۔ ماضی سے اتنا تعلق رکھ کہ تیری نصیحت کے لیے اس کی یادیں کافی ہوں، اور حال کو بالکل بھی فضول کاموں میں ضائع مت کر۔ جب تو ایسا بن جائے گا، تجھے مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جس نے اپنے خیالوں میں اللہ کو نہیں بسایا، بلکہ اس کے خیالوں کی دنیا کا حکمران دنیا کا کوئی شخص ٹھہرا، تو یقیناً یہ بندہ بڑے نقصان میں رہا، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ وقت کم ہے، تیز تیز چلو، تھک گئے ہو تو آہستہ آہستہ، مگر چلتے رہو، مسلسل چلو۔ منزل تک پہنچ جانے کی یعنی کامیابی کا راز یہی تو ہے۔ یہ عشق کی باتیں جو آج کل ہر زبان پر جاری ہیں، ہر کوئی عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، یہ وعدہ صرف زبانی ہے۔ اگر حقیقت میں کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا۔ پیٹ بھر کر کھانا جانوروں کا کام ہے، اور بھوکا رہنا بیماروں کا علاج۔ نیک عادتوں کی 2 صورتیں ہیں، خدا کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ نیک عادت یہ ہے کہ اس کے حکموں کی پابندی کرو، اور بندوں کے ساتھ نیک عادت یہ ہے کہ صرف خدا کے لیے ان سے میل جول برقرار رکھا جائے۔ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی کو کچھ دیں تو اس انسان سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہو سکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کسی بہانے سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیں، تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی برائی سے اللہ کی مخلوق خوف میں مبتلا رہے۔ اللہ کا بندہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے دکھ میرے ہیں اور میری خوشیاں سب کے لیے ہیں۔ اگر سونے کا تجھے اتنا ہی شوق ہے تو ایسا کر کہ بستر اٹھا اور اللہ کے راستے پر سو جا، کیونکہ وہاں سے اللہ والوں کا گزر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے تیری غفلت کی نیند سے جگا دے۔ انسان ایک عمل مسلسل کرے، اور وہ یہ کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے، اس طرح اس کی نیکیوں پر اس کی نظر بد نہیں لگے گی، اور وہ غرور سے بھی بچا رہے گا۔ ایک طویل مدت تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر ہر انسان کو اپنے جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں کی صحبت مل ہی جاتی ہے۔ اللہ کو تم یاد نہیں کرتے، بلکہ وہ خود تمہیں اپنی یاد دلاتا ہے، بار بار دلاتا ہے۔ ہر مقام پر اس کی یاد کے ذریعے ہیں، اور گناہ گاروں کے لیے اس کی یاد کے یہ موقع بڑے ہی فائدہ مند ہیں، بڑے ہی کام آتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا ذکر ہماری روح کے لیے رزق ہے، غذا ہے۔ اس غذا کے نہ ملنے پر ہماری روحیں کمزور ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ روحیں غذا کے نہ ملنے سے ہلاک ہو جائیں، ہمیں تیرے ذکر کی توفیق عطا کر، خوب عطا کر، بے شمار عطا کر۔ عقل مند اپنے آپ کو زمین پر بٹھاتا ہے، جھک کر عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کی بھیڑ سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔
لیکن نادان اور بیوقوف بیٹھنے کے لیے اونچے مقام کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو دوسروں سے بلند سمجھتا ہے اور اس طرح تھکتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں، یہ آپ کو اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو دینے سے حاصل ہوتی ہے، اپنی خواہشوں کے خلاف صحیح، نیک اور انصاف پسند زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ شخص جو بیش قیمت ہو کر لوگوں کے لیے مفت ہو جائے، ایسے شخص کی قیمت یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے۔ عقل کی نگاہ ہمیشہ انجام پر ہوتی ہے، اسے ظاہری لذتیں دھوکہ نہیں دے پاتی۔ یہ دھوکہ تو صرف نفس کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ اسے فوراً مل جانے والی لذت اور فائدے سے آگے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ عقل کو اپنا دوست بنا لے، اس دوست کو علم کے ذریعے مدد پہنچا، پھر نفس کے خلاف جہاد شروع کر۔ یہ باتیں تیری ہی کامیابی کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ نصیحتوں سے ان میں موجود فائدہ ضرور حاصل کر لیا کرو، تمہاری خوش نصیبی کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ حکمت کی باتوں پر عمل کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی بالکل چھوڑ دینے کی کوشش کرو، کیونکہ حکمت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی خواہشیں ہی ہوتی ہیں۔ یقیناً حکمت اور خواہشیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اللہ کے کیے ہوئے وعدے ہی تو ہیں جو ایک سچے پکے مومن کے لیے دلاسا ہے، ایک دوست اور بہترین تھپکی کسی بھی برے وقت میں جو آپ کو ہارنے نہیں دیتے۔ راستے کی بجائے دلوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سیکھو، جذبات پاؤں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ تمہاری فصلیں خراب کرنا گیدڑ کی بہادری نہیں، دراصل تمہارے پالتو کتے کی بزدلی ہے۔ جب انسان کا شعور اور زندگی کا شعور مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یا تو ہمیشہ کے لیے خاموشی میں رہتا ہے یا پھر ہر چیز کے سامنے باغی ہو جاتا ہے۔ بہت محدود لمحے ہوتے ہیں جب انسان خوش بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی۔ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ پتھر خاص کو ہی لگتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور ہنر سے بھرے لوگ نشانہ بنا کرتے ہیں، بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ پریشانی تب بڑھتی ہے جب ہم غیر ضروری لوگوں کو اپنی زندگی میں ضرورت سے زیادہ شامل کر لیتے ہیں۔ بہترین کمال ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں بات کرنا مناسب نہ ہو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ خالی تمنا اور آرزو کرنا بے وقوفی کا ایک جنگل ہے جس میں بے وقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ اگر تو اپنے اندر کی مکمل صفائی اور پاکی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشوں سے علیحدہ ہونا شروع کر دے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے ملا لے۔ جو کسی مصلحت سے یا کسی چیز سے ڈر کر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر ایک کندھے کے لیے ترستے لوگوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد چار چار کندھے ملتے ہیں۔ زندگی موت کا ایک طویل راستہ ہے جس پر ہم اداس اور تلخ قدموں کے ساتھ چلتے ہیں، مگر وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا ہم سفر بنا لے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے چاہنے والوں سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کریں تو ان میں سے اکثر آپ کو مرا ہوا ہی تصور کر لیں گے۔
دشمن کے ساتھ صلح کر لو، لیکن دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں کے ساتھ کبھی نہ کرنا، کیونکہ دشمن کا جو عمل ہے ہو سکتا ہے وہ وقتی غصہ ہو، لیکن وہ منافق نہیں۔ دشمن کا ساتھ دینے والا دوست منافق ہے، اور نفاق کی کوئی معافی نہیں۔ آپ کی اہمیت تب تک ہے جب تک آپ اپنی فائدہ مند موجودگی کا احساس دوسروں کو دلاتے رہیں گے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے اور قابل تعریف ہے، مگر اس سے بڑی بات اور کمال والی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت بھی ہو۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو صبر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ جدائی کی گھڑی تک محبت اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ وجوہات، نظریے، دلیلیں، تقاضے سارے کے سارے کسی ایک کے آگے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ چاہت کے باوجود بھی اظہار ممکن نہیں ہوتا۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں سب سے اوپر رکھے۔ کاریگری پر ہم اپنی عمر بھر چوڑے ہی رہے، وقت رخصت دیکھیں جو رجسٹر نیکیوں کے ورک جیسے کورے تھے کورے ہی رہے۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں، لیکن کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستے ہی بدل جاتے ہیں۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں، اور اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے کہ وہ سامنے رہیں اور مسلسل رہیں۔ حد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس لیے اس سے آگے نہ بڑھا کریں، کیونکہ بے حد ہو جانا بعض مرتبہ جان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا، اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ مومن کا دل کبھی بھی اچھی اور خیر کی باتیں سننے سے نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ کمال کا پیر ہے عشق، چھوڑ دیتا ہے مرید کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں ہے۔ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہے۔ اسلامی زندگی کی جڑ شریعت ہے، جب جڑ ہی نہیں برگ و بہار کہاں سے آئیں گے؟